السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم غیبت کے متعلق ایک قرآن کی آیات اور ایک حدیث انشاءاللہ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں غیبت کیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی سی بات پہ عورتیں لوگ ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں پیٹھ کے پیچھے، یعنی اگر کوئی بات ہے تو اکیلے میں اور اس کے منہ پہ اس سے کہہ دو، تاکہ اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے تو وہ اس پہ اپنا دفاع کرے، یعنی کہ وہ پھر بتا سکتی ہے کہ ایسا نہیں ایسا یا ایسا نہیں ویسا۔ یا بعض آدمیوں میں تو خیر چند آدمی کوئی ایسے ملیں گے ہزاروں میں کہ وہ پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرتے ہوں، نہیں تو زیادہ تر یہ خاصیت جو ہے عورتوں ہی میں پائی جاتی ہے۔ اور ہم اپنی مسلم بہنوں اور مسلم عورتوں، مسلم خواتینوں سب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کسی سے آپ کو کوئی بات ہے تو وہ آپ اکیلے میں ان سے وہ بات سے ڈسکس کر لیں، یعنی وہ بات ان سے کہہ دیں تاکہ وہ دفاع کر سکے کہ ایسا نہیں ایسا ہے یا ایسا نہیں ایسا ہے۔ کسی دوسری عورت سے اس کی غیبت نہ کریں، یہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے تو ہم جان لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس غیبت کے متعلق قرآن میں کیا فرماتا ہے۔ سورہ 49 آیت 12 میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، بہت سی بدگمانیوں سے بچو، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ کھولو، یعنی ایک دوسرے کے بھید کو نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، یعنی کسی کے بھید نہ ٹٹولو۔ اگر اس کے اندر کوئی برائی ہے تو اس پہ پردہ ڈالو، اس کی برائیوں کو آپ نمائش مت کرو، یعنی کہ کسی دوسری عورت سے اس کی برائی کے متعلق مت بتاؤ۔ یہ ہو گئے بھید۔ کوئی کسی عورت کے بارے میں کہ اگر پتہ چلا کہ وہ عورت کچھ غلط کام کرتی ہے یا وہ عورت فاحشہ ہے یا کچھ ہے تو اس کو اللہ کے سپرد چھوڑ دو، کسی تیسرے کو مت بتاؤ۔ یہ غیبت ہو جاتی ہے، بھید کو ٹٹولنا ہو جاتا ہے۔ غیبت مت کرو۔ کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا نہ پسند کرے گا، یعنی کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا، یعنی بھائی کا انتقال ہو گیا یا بہن کا انتقال ہو گیا، اس کا گوشت کھانا، یعنی انسان کو اگر پتہ چل جائے کہ یہ بکرا مر گیا ویسا مر گیا تو اس کا گوشت نہیں کھائے گا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے غیبت کری تو اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ تم کو اس سے گھن آئے گی، یعنی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین جانو اللہ بہت غفور الرحیم بخشنے والا ہے۔ اب آئیے صحیح مسلم کی حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2589 ہے، 2589۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا جو اسے ناپسند ہو، یعنی اگر ہم کسی کی کوئی بات اگر تیسرے سے کر رہے ہیں اور اس کو نہیں پسند ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی کسی کی ہم کوئی بات کر رہے ہیں اور وہ آدمی کو وہ بات نہیں پسند ہے اور ہم تیسرے سے کر رہے ہیں، اپنے بھائی کا تذکرہ کرنا اور وہ اسے ناپسند ہو تو یہ بھی غیبت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات واقعی موجود ہو، یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ بات اس شخص کے اندر موجود ہو،
تو یہ بھی تو تب بھی ہم مطلب نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو وہ غیبت ہے کہ اس شخص کے اندر وہ بات پائی جاتی ہے جو تم کہہ رہے ہو اور پیٹھ پیچھے کہہ رہے ہو. یہی تو غیبت ہے. اگر تم اس کے سامنے کہو تو شاید وہ اپنی بات پہ اپنا دفاع کرے, یعنی تم سے کہے کہ ایسا نہیں, ایسا ایسا نہیں, ایسا. تو کسی کی بھی اگر کوئی بھی بات ہے آپ کو نامناسب لگ رہی ہے, اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دو. اور اگر پھر بھی آپ کو مطلب یہ ہے کہ نہیں یار, معلوم کر لے, ڈسکس کر لیں کہ ایسا ہے کہ نہیں ہے, تو ڈائریکٹ آپ اپنے بھائی یا اپنے دوست اس شخص کے پوچھئے کہ جس کے متعلق آپ تیسرے سے غیبت کر رہے تھے. تو اس طرح سے آپ غیبت کرنے سے بھی بچ جائیں گے اور وہ شخص اپنا دفاع بھی کر لے گا کہ ہاں ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے. تو ہمارے سبھی مسلمان بھائی اور بہنیں غیبت کرنے سے سختی سے بچیں. اس کے اوپر تو قرآن کی بھی آیت ہے اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہے. تو کوئی بھی عورت کسی کی غیبت نہ کرے, کیونکہ جب بھی 2 عورتیں یا 3 عورتیں آپس میں ملتی ہیں, اگر 2 ملی ہیں تو وہ تیسرے کی برائی کریں گی, اور اگر 3 ملی ہیں تو وہ چوتھی عورت کی برائی کریں گی. بہت کم ہی ایسا دیکھا جاتا ہے کہ 3 عورتیں 4 عورتیں ایک جگہ پہ بیٹھی ہوں اور کسی کی تعریف کر رہی ہوں یا کچھ دین کے متعلق کچھ ڈسکس کر رہی ہوں. اکثر تعداد یہی پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی غیبت کرتی ہیں, اور کسی کی غیبت کرنا اپنی بہن یا اپنے بھائی کے مردار کا گوشت کھانے کے برابر ہے. قرآن نے اس کی وضاحت کر دی ہے. انشاءاللہ آپ لوگ غیبت کرنے سے بچیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.